السلام علیکم ناظرین محترم۔ کہتے ہیں کہ بہادر وہ ہے جس کی بہادری کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ ایسے ہی کچھ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں پڑھنے میں آیا۔ اس خبر کا شہرہ آج کل عالم عرب کے اخبارات میں بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے 20ویں صدی کے بہادر ترین بچوں میں صدام حسین کے پوتے 14 سالہ مصطفیٰ قصہ حسین کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اس کی بہادری کی وجہ امریکی اخبار نے یہ لکھی ہے کہ شمالی عراق کے موصل شہر کے ایک گھر میں امریکی محاصرے کے دوران 14 سالہ مصطفیٰ قصہ نے 7 گھنٹے تک بھوک اور پیاس میں امریکی فوج اور فضائیہ کا تنہا سخت مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ اس نے اس وقت کیا جب اس کا والد قصہ صدام حسین اور چچا عدی صدام امریکی فوج کے ساتھ سخت مقابلے میں شہید ہو چکے تھے، اور مصطفیٰ قصہ کی شہادت تک جدید اسلحے سے لیس امریکی فوج کو اس گھر میں داخل ہونے کی جرات نہ ہوئی جس میں ننھے مصطفیٰ قصہ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری معرکہ انتہائی شجاعت سے لڑا تھا اور شہادت سے پہلے 13 امریکی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس پر بزدل امریکی فوجیوں نے محاصرے میں لیے گئے گھر پر اینٹی ٹینک میزائل کی بارش کر دی، جس میں سے ایک اینٹی ٹینک شکن میزائل کمسن مصطفیٰ کو لگا اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے مشہور برطانوی صحافی رابرٹ نے اپنی تحقیق کی روشنی میں مزید لکھا ہے کہ امریکی اسپیشل فورس کی بٹالین نمبر 101 کی تعداد 400 امریکی فوجیوں پر مشتمل تھی، جسے مکمل طور پر فضائی کور بھی حاصل تھا۔ موصل کے جس گھر میں صدام حسین کے 2 بیٹوں قصہ اور عدی کو صدام کے پوتے مصطفیٰ سمیت محاصرے میں لیا گیا تھا، وہ موصل شہر کے ایک علاقے الفلاح میں واقع تھا۔ صدام کے دونوں بیٹے اپنے رابطے میں رہنے والے مذمت کاروں کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور مسلسل حالت سفر میں رہتے تھے، لیکن مخبروں کی سازش سے ایک روز موصل میں ان کی قیام گاہ کی نشاندہی ہوئی اور یوں عراق کی جدید تاریخ کی خونریز معرکوں میں سے ایک اور حیرت انگیز معرکہ لڑا گیا، جس میں ایک طرف 400 امریکی فوجی جدید ترین ہتھیاروں اور مکمل فضائی کور کے ساتھ موجود تھے، تو دوسری جانب محض 2 نوجوان اور ایک کم سن بچہ تھا۔ اس بچے مصطفیٰ حسین نے اپنے باپ قصہ اور چچا عدی کی شہادت کے بعد 7 گھنٹے تک امریکی فوج کا جان توڑ مقابلہ کیا اور بالآخر ایک اینٹی ٹینک شکن میزائل کی زد میں آ کر شہید ہوا۔ ایسا بچہ اگر ہمارے پاس برطانیہ میں ہوتا تو اس کی یادگاری مجسمے برطانیہ کے ہر شہر میں نصب کیے جاتے اور اس بچے کی شجاعت کی کہانیاں برطانوی تعلیمی نصاب میں برطانوی بچوں کو پڑھائی جاتی تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ مردانگی کیا ہوتی ہے اور شجاعت کے کیا معنی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور برطانوی صحافی رابرٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ خبر بھی عرب اخبارات میں مغربی میڈیا کے وساطت سے ہی شائع ہوئی ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ عراق پر امریکی جارحیت کے بعد عراقی مجاہدین نے کس قسم کی سخت مذمت کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور منافقین اور مخبروں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی کے باوجود انہوں نے کیسی کیسی شجاعت کی داستانیں رقم کی ہیں۔ مصطفیٰ حسین کو 20ویں صدی کا بہادر ترین بچہ قرار دینے والا یہ وہی مغربی میڈیا ہے جس نے صدام حسین کو ایک ظالم ڈکٹیٹر کے طور پر مشہور کیا تھا اور اس کے بیٹوں کے ساتھ ایسی کہانیاں منسوب کی تھی جنہیں پڑھنے کے بعد کوئی یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ خاندان امریکہ اور اس کے صہیونی اتحادیوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوگا۔ عرب اور مسلم دنیا نے صدام حسین کو امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ امریکیوں نے اس الزام کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین کے آمرانہ طرز حکمرانی کو پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے 8 برس تک اپنے ملک کو ایران کے ساتھ حالت جنگ میں رکھا، جس میں دونوں طرف کے لاکھوں مسلمان لقمۂ اجل بنے اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس جنگ کا بھی تمام فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوا اور مسئلہ فلسطین پس پردہ چلا گیا۔ عراق کی سرزمین وہی سرزمین ہے جہاں 1400 برس قبل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے شجاعت کا وہ باب رقم کیا تھا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا رہے گا۔ مصطفیٰ حسین بھی اسی سرزمین کا سپوت ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے قصبہ تقریب میں 3 جنوری 1989 کو پیدا ہوا اور 22 جولائی 2003 کو 14 برس کی عمر میں امریکی جارحیہ فوج کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شمالی عراق میں موصل شہر کے جس گھر میں صدام حسین کے بیٹوں عدی اور قصہ
اور پوتے مصطفیٰ نے آخری بار قیام کیا تھا۔ اس گھر کے مالک کا نام صالح الزیدان تھا، جو صدام حسین کا دور کا رشتہ دار تھا۔ اسی نے امریکیوں کو پہلے سے صدام کے بیٹوں کے قیام کی خبر دی تھی اور $30 ملین کا انعام حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ایک برس بعد 5 جون 2004 کو اس غدار اس کے دیگر 5 اہل خانہ کو عراقی مجاہدین نے انتقام کے طور پر دوران سفر ٹھکانے لگایا تھا۔ انعامی رقم کی تصدیق خود عراق میں امریکی عسکری ذرائع نے کی تھی۔ کم سن مصطفیٰ نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا، جو ان مسلم ملکوں کے حاکموں اور جنرلوں کے لیے ایک تازیانہ بن گیا، جو امریکہ کے نام سے ہی کانپنے لگتے ہیں۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا کے ہزاروں مصطفیٰ امریکہ، اسرائیل اور ان کے صہیونی صلیبی اتحادیوں کی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مصطفیٰ حسین کی کم سنی میں شجاعت اور شہادت اس امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔